کا کیس لگا ہوا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک تو یہ مقدمات کی تفصیل دی جائے، کیونکہ جو آخری کیس تھا عدت کا، جب اس میں سے بری ہوا ہے تو بیوی کے ساتھ جو ہے وہ جیل کے جو عملہ تھا، یعنی فیمیل عملہ تھا، انہوں نے بیوی کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، بیوی کو دھکے وکے بھی دیے، اور بیوی کو بجائے اس کے کہ وہ مخلصی کرتے جیل سے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے جیل سے رہا کیا جائے اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں، بیوی کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تھی اس وقت، اور بجائے اس کے کہ ان کو باہر جیل سے کیا جاتا، الٹا ان کو فیمیل عملہ جو تھا وہاں انہوں نے بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی، دھکے دیے انہیں، اور انہیں جو ہے جسمانی اور ذہنی تشدد کا شکار بنایا۔ وہ ہم نے یہی کہا کہ جناب یہ جب کوئی کیس نہیں تھا تو پھر ایک جو ہے توشہ خانہ نمبر 4 بنا کر انہوں نے اس میں بیوی کی گرفتاری ڈال دی، اور ہمیں اس لیے بتایا جائے کہ کون سے کیسز ہیں ہم بیوی کے خلاف، تاکہ ہم بشرا بیوی کی جو ہے قانونی نالش کر سکیں۔ تو انہوں نے ایک درخواست دی، میں جواب میں سارے پاکستان سے جتنے ادارے تھے ان سے طلب کیا، تو انہوں نے کہا 11 کیسز ہیں پنڈی کے اور ایک اٹک کا ہے، تو وہ 9 مئی کے کیسز تھے، 9 مئی 2023 کے کیسز، اور اندازہ کریں لکھا ہوا ہے کہ نہ اس میں ہم نے تفتیش کی ہے لیکن گرفتاری مطلوب ہے۔ تو جج صاحب نے پھر ایس ایس پی آپریشنز کو بلایا تھا، اور آج ایس ایس پی آپریشن پیش ہوا، اس نے کہا بھائی کب سے بیوی گرفتار ہیں جیل میں، تو آپ نے اگر تفتیش کرنا ہی تھی تو جیل میں اتنا عرصہ پھر آپ منتظر کس بات کے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ہماری یہ تھا کہ جی جناب جب ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو یہ دوسری میں ڈال دیتے ہیں کیس میں، اور پھر دوسرے میں ہوتی ہے تو تیسرے میں ڈال دیتے ہیں، تیسرے میں ہوتی ہے تو چوتھے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ 1.25 سال ہو گیا ہے، 2023 9 مئی 2023 کا، تو آپ نے ابھی تک تفتیش ہی نہیں کی ہے، یہ کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اس بات کی؟ پھر 9 مئی میں بیوی کسی بھی ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے، کسی بھی ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ جج صاحب نے پوچھا کوئی ثبوت ہے، کوئی شواہد ہے، کوئی گواہ ہے ان کے خلاف؟ کوئی نہیں تھا جواب۔ جج صاحب نے اپنے وہ لکھا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دی ہے، وہ میرے نہ نالج میں تھی، نہ میری وہ نوٹس میں تھی، نہ میری نظر میں درخواست ضمانت کی دینے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہ تو نامزد ہیں ہی نہیں ایف آئی آر میں۔ آج ہی یہ مقدمات قواش ہو جاتے ہیں، اسی کے بیان پر ختم ہو جاتے ہیں جو اس نے کہا کہ نہ ہم نے تفتیش کی ہے، نہ ہم نے گرفتاری ڈالی ہے، اور نہ ان کے خلاف کوئی گواہ ہے، نہ گواہ ہے۔ اگر 7 سال میں گواہ کوئی نہیں ہو سکا تو اب کیا گواہ پیدا کریں گے؟ اور بیوی تو 9 مئی کے کسی کیس میں بھی پردہ نشین عورت ہیں، وہ ایک گھریلو جو ہے وہ پرائم منسٹر کی جو ہے وہ بیوی ہیں، اور انہوں نے تو کسی جلسے جلوس میں کبھی بھی آج تک شرکت بھی نہیں کی ہے، اور نہ ہی ان کا یہ مزاج ہے، تو وہ ان کے خلاف شواہد ہیں بھی نہیں، تو پھر گرفتاری تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور یہ ان کا کہہ دینا غلط ہے۔ آج جب بیان واضح طور پر ان کا آ گیا ایس ایس پی آپریشنز کا، اور جج صاحب نے اپنے حکم میں لکھوا دیا ہے، باہر کیف یہ سوموار کے لیے اس لیے رکھا ہے تاکہ میں اس کی تصدیق کر لوں کہ کیا ہماری جانب سے کوئی ضمانت قبل از گرفتاری کی دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے، چونکہ وکیل بہت سارے ہیں، تو کبھی کوئی جو ہے شاید دے دی ہو، تو میں نے بھی احتیاطاً میں نے کہا کہ مجھے یہ تصدیق کر لینے دیں۔ سوموار کے لیے رکھا ہے، سوموار کو یہ کیسز تو قواش ہو جائیں گے، 11 1 اور اٹک والا 12واں جو ہے اس میں بھی کہا ہے کہ ہم نے ابھی تفتیش نہیں کی لیکن گرفتاری مطلوب ہے۔ کیا بات ہے! یعنی آپ اندازہ کیجئے گا اس سے زیادہ بددیانتی اور بد نیتی کیا ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کیا راول پنڈی پولیس بھی پنجاب پولیس کی طرح ہے۔ میں نے کہا جی ساری پولیس ایک ہی جیسی ہے، کوئی کسی میں ماشاءاللہ کمی نہیں ہے۔ تو یہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ تفتیش کی نہیں ہے، بی بی ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے، کوئی شواہد ہے نہیں شہادت، اور ساتھ لکھ دیا کہ گرفتاری ان کی مطلوب ہے۔ شہادت کے تو نہیں کر سکتے وہ آپ۔ یہی بات سغرا بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ نے 7 ججز نے کہا کہ اگر ایف آئی آر میں نامزد بھی ہو، یعنی اس میں تو نامزد ہی نہیں ہے، اگر ایف آئی آر میں نامزد بھی ہو تو بھی گرفتاری بغیر شواہد کے، بغیر ثبوت کے
نہیں کی جا سکتی ہے جسٹ بیکاز کسی نے کہہ دیا کہ فلاں بھی ملوث ہے. اس بات پر جو ہے وہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ آزادی جو ہے اس کا بنیادی حق ہے جو آئین میں جس کا تحفظ دیا گیا ہے. تو آئین سے ماوراء جو ہے پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کسی کی آزادی کو سلب کرنا. آج ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا نا، حسینہ واجد کتنی دبنگ بنتی تھی. جب لوگوں کا ایک غیظ و غضب آتا ہے، لوگ جب اٹھتے ہیں تو نکلتے ہیں، تو پھر کوئی بھی سامنے نہیں ٹھہر سکتا اور خش و خاصاک کی طرح بہہ جاتے ہیں. تو میرا خیال میں پاکستان کی یہ شہباز شریف کی جو جعلی حکومت ہے، یہ بھی ہوش کا ناخن لیں، کیونکہ اس کا حشر بھی عنقریب اس کا حشر وہی ہونے والا ہے جو بنگلہ دیش میں انہوں نے حسینہ واجد کے ساتھ عوام نے کیا ہے. کیونکہ عوام بھی اتنی زیادہ متنفر ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ غم و غصہ غیظ و غضب میں ہے ان کے خلاف، کہ میرے خیال میں عنقریب جو ہے اس حکومت کا بھی جو ہے صفایا ہو جائے گا.